یہ پہلے مناظروں کے اندر اس کا دفاع کرتے رہے، یعنی گویا کہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر کہ ہم چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے، درست ہے، یہ کہنا چاہیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کس نے یہ کہا ہے؟ رہ گئی بات مناظرے کی، تو مناظرے کے اندر آج سے تقریباً 11 سال پہلے یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں یہ عبارت پیش کی گئی ہے غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے، اور وہابی مناظر کا یہ مطالبہ تھا کہ جو عبارت ہم تمہارے اکابرین کی پیش کریں گے آپ نے اس اپنے بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ دینا ہے۔ اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں اس میں گستاخی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے، اس عبارت میں گستاخی فتویٰ لگاؤ کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ اللہ ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ میری بات تو سننا، آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت کے وہ بزرگ جن کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کا اپنے حوالہ پیش کرنا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے وہ فتویٰ لینا چاہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور جو عبارت اس وہابی غیر مقلد مولوی نے پڑھی تھی سبا سنابل سے، وہ عبارت پڑھنے میں اس نے کی تھی خیانت۔ ہمارے مناظر کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں، فتویٰ اس بنیاد پہ دوں جو عبارت تم نے پڑھی ہے وہ عبارت تم نے اس میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت آ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کس نے یہ کہا ہے؟ نہ اس مناظرے میں کہا گیا، نہ ہم آج کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا تھا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہیں، سند کے ساتھ، بالکل راویوں کا باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں راوی جھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں کذاب راوی ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ اور وہ روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی، جھوٹی ہوتی ہے۔ جب حدیث کی کتابوں کے اندر جھوٹی اور موضوع روایات آ سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں کے اندر بھی جھوٹے واقعات موجود ہیں۔ ہم نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ فتویٰ لگاؤ، کافر کہو، تو یہ تو تم خود نہیں کہتے، تم نے خود یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ کہی ہوں، 800 سال پرانے بزرگ ہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو، ہم کہتے ہیں ہے یہ بات واقعہ کہ ان کی طرف یہ منسوب ہے، یہ واقعہ درست صحیح سند سے